بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے ایک صفحے پر ایک جو چھوٹا سا فقرہ ہے، اس فقرے کے جو الفاظ ہیں انہوں نے چونکا کے رکھ دی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ پنجاب کی ایک بڑی ریاست جو تھی اس کے اندر سالانہ جو دربار تھا وہ جب ختم ہو گیا تو مہاراجہ جو تھے ریاست کے، انہوں نے دربار کا جو وزیر تھا اس سے پوچھا کہ مہمان جا چکے ہیں۔ اس پر وہ جو وزیر تھا، وزیر دربار، اس نے عرض کی کہ مہاراج، تمام معزز لوگ انعام اور اعزاز سے رخصت کیے جا چکے ہیں، اب صرف کنجر اور اخبار نویس باقی رہ گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کے جو مرتب کرنے والے ہیں کوئی عام نہیں ہیں۔ یہ کتاب ہندوستان کے اور پاکستان کے ایک مایہ ناز اخبار نویس محترم جناب ظفر علی خان کے اوپر لکھی گئی ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں شورش کاشمیری۔ کتاب کے اندر موجود اس جملے کی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو بنانی جو ہے وہ ضروری سمجھی ہے۔ آپ بھی کتاب میں پڑھا کریں اور خاص طور پر جو اس وقت صحافت کے پیشہ سے منسلک ہیں وہ بھی کم از کم اپنی جو ماضی ہے اس کو پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں۔ بہرحال آج ہم اس ویڈیو میں اس جملے کے حوالے سے، اخبار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہندوستان کے اندر اخبارات کی جو تاریخ ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ 250 سال سے ہندوستان میں اخبار اور اخبار بینی جو ہے وہ بڑا اہم شعبہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں نہ تو اس زمانے میں ٹی وی تھے اور نہ ریڈیو تھے، ابتدا جو ہے وہ اخبارات سے ہوئی۔ سامعین ناظرین، اخبار جمع ہے خبر کی، اور یہ ماضی میں جو حکمران ہوتے تھے ان تک جو مختلف علاقوں سے خفیہ طریقے سے چیزیں رپورٹ کی جاتی تھیں، وہ ساری کی ساری خبریں ہوتی تھیں، اور صرف اس کا جو عملہ ہوتا تھا حکمرانوں کا، وہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے اس طرح کا میڈیم استعمال کرتے تھے، مگر یہ عوام کے لیے نہیں ہوتی تھیں۔ عوام کے لیے یہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ جو سرکاری اہلکار اور اہلکارے ہوتے تھے وہ عوام ہی کے خلاف تو یہ ساری چیزیں رپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ وطن دشمن ہے، یہ شہنشاہ سلامت کا دشمن ہے، اور شہنشاہ صاحب کا جو تاج ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاؤں پہ نیچے آ جائے، یا یہ کہیں مبادا تاج کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے۔ تو اس قسم کی باتیں عوام سے دور رکھنے کے لیے عوام کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا تھا، اور بادشاہ سلامت جو تھا وہ ان چیزوں کو پڑھ کے یا خوش ہوتا تھا یا آگ بگولا ہوتا تھا۔ ان خبروں کو مرتب کرنے والوں کو انعامات، اعزازات اور تمغے وغیرہ دیے جاتے تھے، جبکہ جن کے خلاف یہ خبریں ہوتی تھیں ان کے لیے ان کا جینا، ان کا رہنا، ان کے افزائش نسل، جو ان کے آگے بچے شچے ہوتے تھے، ان سب کو ختم کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پوری آبادیاں جو ہیں وہ مسمار کر دی جاتی تھیں۔ تو یہ چیزیں شروع میں تو عوام سے دور رہیں، عوام کے خلاف رہیں، لیکن ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے تو انگریزوں کے آنے کے زمانے میں یہ ہم پہ جو ہے وہ فارسی کے اخبارات کی بنیاد رکھی گئی، جو کسی حد تک امراء کے لیے ہوتی تھی، عوام کے لیے پھر بھی نہیں ہوتی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، حکمران اور عوام کے درمیان یہ ایک بہت بڑا جو فاصلہ ہے یہ شروع سے رہا ہے۔ ہمارے ہاں بادشاہ سلامت گزرے ہیں، یہاں پہ سلاطین گزرے ہیں، ان کے آپس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے، جو ان کے گھرانے کے اندر جو ان کے کام شام ہوتے تھے، فعال ہوتے تھے، ان کو امراء تک پہنچانے کے لیے بھی ایک میڈیم استعمال ہوتا تھا جو اخبار ہوتا تھا، جس کا عام عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ایسے اخبارات میں شہزادوں کی باتیں، شہزادوں کے جو اٹھنے بیٹھنے اور ان کے جو مختلف امور تھے ان کے اوپر جو رپورٹنگ ٹائپ ہوتی ہے وہ کر کے
تو جو مخصوص ہوتے تھے وہاں تک یہ چیز پہنچ جاتی تھی اور وہ لوگ اس پر کو داد وغیرہ دیا کرتے تھے اور داد کے بدلے میں کچھ ان کو مل جایا کرتا تھا۔ ہندوستان میں اس شاہی سٹائل کی اخبار نویسی میں 1784 میں اس وقت ایک موڑ آیا جب کلکتہ کے اندر جو انگریز تھے انہوں نے یہاں سے فارسی اخبار نکالنا شروع کیا، جو کہ عام لوگوں تک پہنچنا بھی جو ہے وہ اس کی رسائی جو ہے وہ ممکن ہوئی، جس کے اندر جو ہے فارسی کا کچھ تھوڑا سا ہوتا تھا، سمجھ لیں آدھا ایسا فارسی کا ہوتا تھا اور آدھا ایسا انگریزی کا۔ وہ لوگ جو انگریزی سمجھتے تھے وہ بھی اس سے استفادہ کرتے تھے اور وہ لوگ جو فارسی سمجھتے تھے وہ بھی استفادہ کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک دوسرے مضمون کی ٹرانسلیشن ہی ہوا کرتی تھی، جو امور جو فارسی کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہوتے تھے انہی کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا تھا، یا جو انگریزی میں رپورٹ کیے جا رہے ہوتے تھے انہی کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کلکتہ گزٹ کا حصہ بنا لیا جاتا تھا۔ سامعین ناظرین، ہندوستان کے اندر جب تک انگریزوں کی سرپرستی میں جو چیز پرنٹ ہوتی رہی، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں تھی چاہے زیادہ مقدار میں، جس کو عرف عام میں ہم اس زمانے میں اخبار کہہ سکتے ہیں، تب اس زمانے میں ان چیزوں کو گزٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جہاں جہاں سے جو چیز پرنٹ ہوتی تھی وہ اس کا نام اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا تھا، جیسے کلکتہ گزٹ، بمبئی گزٹ، لاہور گزٹ اور گزٹ آف پنجاب، گزٹ آف انڈیا، یہ ساری چیزیں جس کے ساتھ گزٹ لفظ لگ جاتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ انگریزوں نے اس زمانے میں پرنٹ کی، چاہے وہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے پرنٹ کی چاہے پبلک کی رسائی کے لیے، جو کہ اب تک تو میرے خیال میں شاید ایک مذاق ہی ہے۔ بہرحال معزز سامعین ناظرین، اپنے ابتدائی ایام میں کسی بھی قسم کا جو اخبار ہوتا تھا اس کے اندر جو اشتہار تھا اس کا کوئی تصور نہیں تھا، چاہے وہ انگریزوں کے اخبار تھے، چاہے وہ یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے تھے، مسلمان کمیونٹی کے تھے، یا دیگر کسی بھی اور کمیونٹی کے اخبار تھے، وہ سارے کے سارے باہمی تعاون کی بنیاد پر نکالا کرتے تھے، باہمی تعاون کی بنیاد پر وہ فروخت ہوتے تھے، اور باہمی تعاون ہی کی بنیاد پر وہ نشو و نمو کا جو مختلف پروسیس تھا اس میں سے گزرتے تھے۔ یہ اخبارات کو اشتہار دینا اور اخبارات کا بھیک مانگنا حکومتوں سے یہ بہت بعد میں شروع ہوا۔ دوستو، بات کریں اگر پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے اس خطے کی، تو اس زمانے میں اس کا نام تو ہندوستان ہی تھا، ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، اور ہندوستان کے وسیب کی اپنی کچھ خوبیاں ہیں، جس میں انسانوں کو تقسیم کرتا ہے کہ جی یہ اونچی جاتی کے ہیں، یہ جناب شودر ہیں، اور یہ ہیں، اور یہ ہیں۔ اسی طرح یہ جو طبقات ہیں ان طبقات میں سے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں شروع میں ایک جملہ پڑھا کہ جب تمام عمرا شرفا اور سارے کے سارے انعامات لے کے جا چکے تو مہاراجہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس وقت بتایا گیا کہ جی اب کنجر بھی رہ گئے ہیں اور اخبار نویس بھی رہ گئے ہیں۔ تو درجہ جو تھا اس زمانے میں، یعنی رپورٹنگ کرنے والوں کا، حکمرانوں کے نزدیک بھی یہی کچھ تھا کہ ان کو کنجروں کے ساتھ شمار کیا جاتا تھا، معززین سلطنت میں وہ شمار نہیں ہوتے تھے۔ سامعین و ناظرین، ہندوستان بٹ گیا، جس میں سے بنگال بھی بن گیا، انڈیا بھی ہے، اس کے علاوہ پاکستان بھی بن گیا۔ جب یہ سارا ہو گیا، مگر اس کے باوجود آج بھی ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی ایک پارٹی کی تعریف میں لکھتا ہے تو دوسری پارٹی اسے اسی درجے پہ لے کے جاتی ہے جس درجے کا ذکر آج کی اس ویڈیو کے شروع میں۔ اسی طرح جب کوئی بھی حکومت بدلتی ہے تو یہ ہمارے ہاں جو آزاد صحافت کا ایک لبادہ لیے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ خیر، اب تو ویسے ہی یہ اخبار جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری ویڈیو کے اندر ایک شخص مجھے ایک پورے شہر کے اندر نظر آیا جو اخبار پڑھ رہا تھا، اور شاید سٹال کے اوپر ایک ہی اخبار تھی جو وہ اس وقت پڑھ رہا تھا۔ تو آنے والے وقتوں میں یہ چیز جو ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور ہم کبھی سوچا کریں گے کہ اخبار بھی ہوا کرتے تھے اور اخبار سے منسلک لوگوں کا کردار کیا ہوا کرتا تھا۔ میں خود بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مختلف تھانوں میں سے جا کر پیسے لیتے ہیں تھانے داروں سے، اور تھانے دار مظلوموں سے نکالتے ہیں، غریبوں سے نکالتے ہیں، ان کو اور کوئی اوپر سے دینے سے تو رہا۔
معزز سامعین و ناظرین، اپنے تمام تر جبر، ظلم اور ناانصافیوں کے ساتھ دینے پر اخبار جو ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور اب صورتحال خیر روٹیاں تو نہیں لپیٹی جاتی، لیکن یہ ہے کہ اس میں فروٹ جو ہے وہ پیک کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا۔ سامعین ناظرین، پاکستان کے اندر اخبار جو ہیں وہ زوال پذیر جو ہیں، ان کے زوال پذیری میں کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کچھ عرصے سے بلکہ کافی عرصے سے اخبار کے جو مالکان ہیں ان کے گھر جو ہیں وہ کم از کم بھی محلات سے کم نہیں ہیں، جبکہ انہی اخباروں کے اندر کام کرنے والے عام ورکر جو ہیں ان کو تنخواہیں تک نہیں دیتے۔ ویج بورڈ کے ایوارڈ کے نام سے آپ لوگوں نے آئے دن سنا ہوگا، وہ انہی کے ماتم ہے تمام اخبارات کا۔ جبکہ حکومتیں جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے پچھلے 75 سالوں میں، وہ پریس کلب کی جو یونینز ہوتی ہیں ان کو پیسہ دے دیتے ہیں، وہ یونینز جو ہیں وہ ان بااثر جو نام نہاد صحافی طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ کچھ اخبارات کے مالکان لے جاتے تھے پہلے، اب وہ کم از کم بھی میرے خیال میں کوئی 10 سے 12 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ان ٹی وی چینلوں کو اور اخبارات کو سالانہ دے دیتی ہے، تو یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ پیسہ نیچے ان کے ورکرز تک نہیں جاتا۔ اس کی وجہ سے یہ زوال پذیری کا شکار ہے۔ ناظرین و سامعین، خیر یہ تو ان کا ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ ہم عوام میں سے پیسہ نچوڑ کے ان چند گھرانوں کو دے دیتی ہیں اس مد میں کہ جی آپ پریس کلب چلائیں، آپ اخبار چلائیں، آپ ٹی وی چلائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سکت اور ہمت ہے تو ماضی میں آج سے 100 سال پہلے جو اخبارات اپنے نکال لیا کرتے تھے، چلا لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی چلانا چاہیے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج 11 اکتوبر ہے، سال 2024 اور دن ہے جو بدر المبارک کا۔ آئیے آپ کو اس عہد کا آخری اخبار بین جو ہے اس سے بات جو ہے وہ جو ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد یہ اخبار پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ سرکار اپنا نام دسو ذرا۔ عمران شاہ میرا نام ہے۔ عمران شاہ صاحب، کنی عمر ہو گئی جی؟ 30 سال۔ تے کنے عرصے سے اخبار پڑھ رہے ہو؟ 2016 تو کوئی 10 سال ہو چلے۔ اخبار پڑھتے ہیں؟ ہاں جی۔ تے 2016 دے وچ اخبار کنے سن؟ اج تے ایک ہی ہے تواڈے ہاتھ وچ؟ وہ تو بہت زیادہ اخبار سن، عام روٹین تھے، اچھا۔ 100 220 ہی پڑھیا ساڈے کو۔ اچھا، گجرات میں صرف یہی جگہ ہے اخبار وکن والی، اور بھی اگے ایک دو جگہ ایسی وہ چھوڑ گئے نے، وہ نس گئے نے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو تسی اجے بھی اخبار پڑھن دا چسکا ہے تواڈے؟ ہاں جی۔ تے ہن کنی اخباراں لبدیاں تانوں؟ ہوں تو ساڈے کو 2 یا 4 پیس آتے بس؟ بس، اور مزید اخبار نہیں ہوتے؟ نہیں، تو زیادہ تر موبائل آ گئے نے اور آن لائن خبراں چلدیاں نے، اخبار ہر کوئی متوجہ رجوع ہی کوئی نہیں کسی دا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مین وجہ ہے